آج ہی انڈیا کی جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن ہے رندھیر جسوال، انہوں نے ایک نئی دھمکی لگائی ہے پاکستان کو. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں جہاں پہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، ریکلیس وار مانگرنگ اینڈ ہیٹفل کامنٹس فرام پاکستانی لیڈرشپ اگینسٹ انڈیا. پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ ایک فرضی اسٹیٹمنٹ بنا لی کہ جی فیلڈ مارشل نے ٹیمپا میں کہا کہ اگر ہم نیچے جا رہے ہوئے تو ہم آدھی دنیا کو ساتھ لے جائیں گے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اینی وے پھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ڈیمز بنائیں گے تو ہم ڈیم تباہ کر دیں گے. پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے پانی کا، ڈیم بنائیں گے تو ہم تباہی ہوگی، ایکٹ آف وار ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ یہ دھمکی اور کریں. پھر اصل جملہ آ گیا تھا، پاکستان وڈ بی ویل ایڈوائز ٹو ٹیمپر دا ریٹرک ایز اینی ایڈونچر ول ہیو پینفل کانسیکوینسز ایز واز ڈیمونسٹریٹڈ ریسنٹلی. ایک تو بے شرم لوگ ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ہارنے کے بعد کہتے ہیں ہم ٹھیک دیں گے. لیکن میں ریزن آپ سے کیوں پوچھ رہا ہوں، یہ آج کامنٹ آیا 4 اگست کو، آرمی چیف ان کے کہتے ہیں جو انہوں نے ریلیز کیا 11 کو کہ جی نیکسٹ وار جو آ رہی ہے اور یہ بڑی جلدی ہوگی، اس میں ہم نے پریپیئر کرنا ہے اکارڈنگلی. وہ کہہ رہے ہیں جنگ ہوگی، جلدی ہوگی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سہ مکھی جنگ ہوگی. ہمارا خیال ہے کہ پاکستان، نام نہیں لیا پاکستان کا لیکن کلیئر تھا کہ یہ 2 ملکوں کے ساتھ بھی اکٹھے جنگ ہو سکتی، پاکستان، چائنا اور سارا، اور ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اور یہ دنیا کو یہ شو کرا رہے ہیں کہ پاکستان چائنا مل کے جھگڑا کر رہے ہیں. آج کے کامنٹس دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں جو نریندر مودی اور ان کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور آپریشن ابھی سسپینڈڈ ہے. اگر جیت گئے میں تو پھر بات، اگر انہوں نے جنگ جیتی ہوئی ہے تو ختم کر لیتے ہیں نا. یہ جب ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈیسپریٹ نریندر مودی، ہم دیکھ رہے ہیں ایک جنگ جلدی. دیکھیں مودی تو واقعی ڈیسپریٹ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انٹرنل جو اس کے اندر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اسے سوال جواب کر رہے ہیں، اسے چیلنج کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب دے. بٹ مالک بھائی، اس پہ آنے سے پہلے جو آپ بات کر رہے تھے اعزاز صاحب سے، اس پہ میں کہنا چاہوں گا. دیکھیں قائد اعظم کے جو انہوں نے 4 اصول دیے فارن پالیسی میں، وہ نمبر 1 یہ تھا کہ فرینڈ شپ ود ایوری ون، اینیمیٹی ود نن، اور بڑی جو پاورز ہیں اس میں وی ہیو ٹو کیپ دی انٹرسٹ آف پاکستان فرسٹ. تو یہ جو لو افیئر وغیرہ جملے استعمال کر رہے ہیں، دیکھیں بائی لیٹرل ریلیشنز میں نیشنل لیول پہ کوئی لو افیئر نہیں ہوتا. اٹ از دی نیشنل انٹرسٹ وچ میٹرز. اس وقت جو ہے دیکھیں بیان المرصوص سے 1 دن پہلے امریکہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ اور انڈیا کا آپس کا معاملہ ہے، وہ اس وقت بھی انڈیا کے ساتھ تھا. بیان المرصوص، آپریشن مارکا ہیو چینج ایوری تھنگ. انہوں نے کہا اتنے دہائیوں سے سپورٹ کر رہے تھے، بھائی یہ تو 6 گنا چھوٹے ملک سے مار کھا گئے. سائیکی سمجھائے انڈین آرمی تو میں بتاتا ہوں آپ کو. جب وہ یہ کہتا ہے جی کہ یا ان سے علیحدہ جنگ ہو سکتی ہے یا یہ دونوں، وہ کہتا ہے وچ وی ہیو ٹو فیس ٹوگیدر اور ون بائی ون وی ڈونٹ نو فار شیور بٹ کیپیبلٹی وائز وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ ٹو بوتھ دا فرنٹس. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنی تیاری کرنی ہے کہ ہم 2 محاذوں پہ کٹھے لڑ سکیں، پاکستان اور چائنا کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ بڑی ریپڈ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اگر وہ اتنی کیپیبلٹی بلڈ اپ کر سکتے ہیں اگلے 6 ماہ 1 سال کے اندر کہ اگر 2 محاذوں سے لڑنا کہ وہ قابل ہیں انڈیا والے. دیکھیں کیا پدی کا شوربہ، 6 گنا چھوٹے ملک سے تو مار کھا گئے. اور وہ جو گلوان ویلی میں 2000 کلومیٹر کا بغیر ڈکار لیے چپ کر کے پی گئے کہ کیا جواب دیں گے. جس پہ وہ ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے کہا کہ یہ مودی 2000 کلومیٹر انڈیا کا قبضہ کروا کے چین نے قبضہ کر لیا اور بول ہی نہیں رہا، وہ قبضہ کر گئے وہاں پہ. اور اس نے یہ بھی کہا آپریشن بیان المرصوص سے پہلے کہ چائنا نے ہمیں کلیئر بتا دیا ہے کہ اگر آل آؤٹ وار ہوئی آپ کو پاکستان کے بیچ میں تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیے انہوں نے 10 گنا ہم سے زیادہ بجٹ ہے مالک بھائی، جسٹیفائی تو کرنا ہے. اور یہ اپندرا دویدی ڈیفنس بجٹ ہمارے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے. اب کچھ نہ کچھ تو کر کے بولیں گے، کم از کم بات چیت تو کم از کم کریں گے جیسے مودی کرتا رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں بڑکے ہیں یہ. اور دیکھیے اپندرا دویدی صاحب اتنے بشرم ہیں، اتنے نان پروفیشنل ہیں کہ وردی پہن کے وہ جگ گرو رام بہادر آچاریہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. جبکہ وہ لینے کے مجھے 2 میں جا کے آزاد کی اسپیڈ امیجن کریں کہ، اور ان کی مجھے بھوجن کی انسٹرکشنز آرمی کی کہ اب یونیفارم میں کسی ریلیجس ایکٹیویٹی میں شرکت نہیں کر رہے. اتنے یہ لوگ نان پروفیشنل ہیں. اور تینوں سروسز میں ہم نے دیکھا کوئی کوارڈینیشن تھی. نیوی ان کی اپنے سمندر سے باہر ہی نہیں آئی، ایئر فورس کو اپلائی کر کے پیچھے لے گئے اور ہیرو نہب پر کچھ یوویز بھیجی اور براموس فائر اور 3 مہینے بعد یاد آیا ہم نے 5 جہاز مارے تھے. اور دیکھیں وہ جو دعویٰ بھی کیا
جو ان کی منسٹر آف ڈیفنس سے بعد میں اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، ان کی آفیشیل پریس ریلیز، اس میں سے کاٹ دیا انہوں نے وہ پورشن، اس کو آن ہی نہیں کیا.